السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی کیسے ہیں کیا آپ؟ حال ہے جی خیریت آپ سے؟ حضرات؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں، سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ جی استاد جی الحمدللہ۔ ماشاء آپ اللہ، ٹھیک ہو اللہ سر؟ کا عافیت عطا فرمائے۔ ساری چیز ہو اچھا جی، ہمارا کتاب الحج چل رہا تھا۔ کل ہم نے پڑھا تھا جی، احرام کسے کہتے ہیں اور میقات کسے کہتے ہیں؟ تو یہ کوئی ساتھی بتا دے، احرام کسے کہتے ہیں، احرام میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اور میقات کسے کہتے ہیں؟ جی کوئی ساتھی آپ میں سے بیان کر دے۔ استاد جی میقات تو اس کو کہتے ہیں جو جہاں سے حدود مکہ حدود حرم شروع ہوتا ہے، تو حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے میقات ہوتی ہے۔ وہاں پر جو بھی حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے وہیں احرام باندھتا ہے اور وہیں جو ہے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، یعنی کہ حدود حرم شروع ہونے سے پہلے میقات آتا ہے، اس سے پہلے ہمیں احرام باندھنا ہے لازمی۔ اور احرام میں 2 کپڑے ہوتے ہیں، 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک تہمت کے لیے اور ایک اوپر بدن کے لیے۔ جی، اور اس میں 2 رکعت نفل پڑھ کر نیت کرنا بھی ضروری ہے احرام باندھتے وقت۔ بالکل 2 نیت کرنا ضروری ہے، نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، آپ نے جو میقات کی تعریف کی ہے اس میں سے تھوڑا سا آپ نے ٹھیک بتایا ہے، تھوڑا سا آپ نے غلط بھی کیا ہے۔ وہ آپ بتا دیں، غلط میرے جو ذہن میں تھا، جو مجھے یاد بتایا تھا وہ میں نے بتایا۔ آپ نے اتنا ٹھیک بتایا ہے کہ میقات اس جگہ کا نام ہے جہاں سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہے، یہ جی بات ٹھیک ہے۔ لیکن حدود حرم سے پہلے والا جو حصہ ہے اسے ہم میقات نہیں کہیں گے، بلکہ حدود حرم کے باہر بھی تقریباً 100 کلومیٹر کے بعد، حدود حرم سے تقریباً 150 کیا کہتے ہیں، مکہ سے تقریباً 150 کلومیٹر، جی اور اس کے پہلے جو حدود حرم ہے، حدود حرم کے بعد والا جو علاقہ ہے اس کو جی بولتے ہیں حل۔ پہلے حرم ہے، حرم کے بعد حل ہے، حل کے جی بعد پھر میقات والی جگہ آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا ہے ارکان الحج، حج کے ارکان۔ رکن کہتے ہیں اس چیز کو جس کے بغیر وہ فریضہ ہی ادا نہیں ہوتا، یا فرض سمجھ لیں، جس کے بغیر، جیسے ہم کہتے ہیں نماز کے فرائض، نماز کا فرض ہے سجدہ کرنا، سجدہ چھوٹ گیا، نماز نہیں ہوئی، تو فرض کو رکن بھی بولتے ہیں۔ تو رکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام حج کے دوران ادا کر لیا تو حج ادا ہو جائے گا، اگر یہ چیز حج کے دوران ہم سے رہ گئی تو ہمارا حج فوت ہو گیا، ہمارا حج معتبر نہیں ہے، اگلے سال دوبارہ سے قضا کرنی پڑے گی۔ تو کہتے ہیں للحج رکنانی فقط، حج کے صرف 2 رکن ہیں۔ نمبر 1، الوقوف بارض عرفہ، عرفات کی زمین پر وقوف کرنا، میدان عرفات میں وقوف کرنا، من زوال الیوم التاسع من ذی الحجہ، ذو الحجہ کی 9 تاریخ کے زوال سے شروع ہوتا ہے وقوف عرفہ کا وقت۔ عید کا جو دن ہے اس سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ، جب ظہر کا وقت داخل ہو جائے یا جب زوال کا وقت ہو جائے تو اس وقت سے وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے، الی فجر یوم النحر، اگلے دن کی فجر تک۔ عید والے دن جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو گیا وقوف عرفہ کا وقت ختم ہو گیا، تو 9 ذی الحجہ کی ظہر کے وقت سے لے کر اگلے دن عید الاضحیٰ والے دن فجر کے وقت سے پہلے پہلے
یہ وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ اس وقت میں وقوف کیا کہتے ہیں، میدان عرفات میں بندے کا پاؤں لگنا ضروری ہے۔ صرف پاؤں لگ جائے یا بندہ اس کی حدود سے گزر جائے، وہ گاڑی میں بیٹھ کر گزرے، ٹھیک ہے، یا ہوائی جہاز کے ذریعے وہاں سے اس کے اوپر سے گزر جائے، ٹھیک ہے، زوال سے لے کر اگلے دن فجر کے وقت سے پہلے پہلے، فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے، تو اس کا یہ رکن ادا ہو جائے گا۔ تو وقوف عرفہ کرنا 9 ذی الحجہ کی زوال سے لے کر اگلے دن کی فجر سے پہلے تک یہ ایک رکن ہے۔ آگے کہتے ہیں وَيَتَحَقَّقُ الْوُقُوفُ، اور وقوف عرفہ ثابت ہو جاتا ہے، المفروض جو کہ فرض ہے، یعنی اس کی جو فرض مقدار ہے، وقوف کی فرض مقدار کتنی ہے؟ بوقوف لحظۃ، ایک لمحے کے لیے وقوف کر لیا، بین ہذین الوقتین، ان دو وقتوں کے درمیان، یعنی زوال سے لے کر اگلے دن فجر کے وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے اگر ایک لمحے کے لیے بھی کسی شخص نے میدان عرفات میں اپنا قدم رکھ دیا، پاؤں رکھ دیا، تو اس کا وقوف کا فرض جو ہے وہ فرض ادا ہو جائے گا، اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ افضل طریقہ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی وہاں پر قیام کرے باقاعدہ، ٹھیک ہے، وہاں پر لمبی لمبی دعائیں مانگے، ذکر اذکار کرے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر نہیں ٹھہر سکتا، دعائیں وغیرہ نہیں مانگ سکتا، یا کوئی شخص بے ہوش ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، حج کے لیے گیا ہوا ہے، بے ہوش ہو چکا ہے، تو ایسے لوگوں کا پھر گاڑی کے ذریعے میدان عرفات کا چکر لگوا دیا جائے۔ میدان عرفات کی حدود میں داخل ہوئے، وہیں سے گاڑی واپس آ گئی، ایک لمحے کے لیے وہ میدان عرفات میں داخل ہو گئے، تو ان کا وقوف عرفہ اس کا فرض ادا ہو گیا، اس کا فرض ادا ہو گیا۔ جس طرح نماز میں ہم کہتے ہیں نا کہ قرات کرنا فرض ہے، لیکن کتنی قرات ہو اس کی مقدار ہم کہتے ہیں کہ کم از کم مقدار ہے چھوٹی 3 آیتیں، لیکن مسنون قرات کیا ہے، مستحب طریقہ کیا ہے، وہ ہم کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں لمبی قرات کی جائے، ظہر کی نماز میں اس سے تھوڑی ہلکے درجے کی قرات کی جائے، مغرب کی نماز میں بالکل مختصر قرات کی جائے۔ تو قرات کرنا ساری نمازوں میں فرض ہے، فرض مقدار ہے 3 آیات، لیکن افضل طریقہ مسنون طریقہ کیا ہے، وہ دوسرا ہے۔ تو اسی طرح وقوف عرفہ کا فریضہ صرف پاؤں لگنے سے میدان عرفات کی حدود میں، یا ایک لمحہ بھی وہاں پر گزر گیا، اس سے وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر آدمی باقاعدہ وہاں پر ٹھہرے، وہاں پر جا کر رات گزارے، اور وہاں پر دعائیں وغیرہ مانگے، ذکر اذکار کرے۔ تو یہ پہلا رکن ہے وقوف عرفہ، 9 تاریخ کی زوال سے لے کر 10 تاریخ کی فجر سے پہلے پہلے۔ دوسرا ہے جی الطواف حول الکعبۃ 7 اشواط، طواف کرنا بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر لگانا، بعد الوقوف بعرفہ، وقوف عرفہ کے بعد، جو ہم نے کل پڑھا تھا طواف زیارت، کیونکہ آدمی 8 تاریخ کو مکہ سے باہر چلا جاتا ہے، مینا میں ٹھہرتا ہے، پھر وہاں سے عرفات میں رات گزارتا ہے، ٹھیک ہے، 2-3 دن کا درمیان میں ناغہ آ جاتا ہے، 2-3 دن بعد وہ جب مکہ آتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے بیت اللہ کی زیارت کرے اور بیت اللہ کا طواف کرے۔ تو کہتے ہیں یہ طواف کرنا یہ بھی حج کا رکن ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الطَّوَافُ طواف الزیارہ، اور اس طواف کو طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ وطواف الافاظۃ ایضاً، اس کا دوسرا نام ہے طواف افاظہ۔ افاظہ کا مطلب ہے لوٹنا، چونکہ آدمی مکہ مکرمہ میں 2-3 دن بعد لوٹتا ہے، تو لوٹنے کے بعد والا طواف، اس لیے اس کو طواف افاظہ بھی کہتے ہیں اور طواف زیارت بھی کہتے ہیں، کیونکہ 2-3 دن بعد آدمی دوبارہ بیت اللہ کی طرف آیا ہے۔ تو یہ 2 رکن ہیں حج کے، یہ 2 رکن ادا ہو گئے تو حج کا فریضہ ادا ہو گیا، جو حج کی فرضیت ہے وہ ادا ہوگی۔ ان 2 کے علاوہ حج کے کچھ مزید احکامات ہیں، وہ آگے آ جائیں گے، وہ یا تو حج کے واجبات میں سے ہیں یا حج کی سنتوں میں سے ہیں۔ حج کے جو فرض ہیں یا رکن ہیں وہ صرف یہ 2 ہی ہیں، طواف زیارت اور وقوف عرفہ۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اگلا باب ہے ہمارا واجبات الحج، حج کے واجبات۔
واجب کا درجہ جو ہے وہ فرض سے تھوڑا کم ہوتا ہے، فرض سے تھوڑا کم ہوتا ہے۔ تو واجب کے بغیر فریضہ تو مکمل ہو جاتا ہے لیکن ناقص ہوتا ہے، اس کا دہرانا، اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں واجبات الحج کثیرۃ، حج کے واجبات تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ یہاں پر بیان کیے ہیں انہوں نے، تقریباً 10 واجبات یہاں پر بیان کیے ہیں جو اہم ہیں اور بنیادی ہیں۔ نمبر 1، انشاء الاحرام من المیقات، میقات سے احرام کا باندھنا، میقات سے باندھ لے یا اپنے گھر سے باندھ لے۔ تو پہلا واجب ہے احرام کا باندھنا، احرام باندھنا واجب ہے۔ نمبر 2، الوقوف بمزدلفہ، وقوف مزدلفہ کرنا، مزدلفہ یہ بھی ایک وادی کا نام ہے، وہاں پر بھی ٹھہرنا ہوتا ہے، ولو ساعتن، اگرچہ ایک لمحے کے لیے ہو، جس طرح وقوف عرفہ اس میں ایک لمحے کا وقوف کافی ہے، تو وقوف جو مزدلفہ ہے اس میں بھی ایک لمحے کے لیے وقوف کرنا کافی ہے۔ اس کا وقت کون سا ہے؟ کہتے ہیں وقتہ، وقوف مزدلفہ کا وقت من بعد صلاۃ الفجر الی طلوع الشمس فی الیوم العاشر، فجر کے نماز کے بعد، من بعد صلاۃ الفجر، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد، الی طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہے، فی الیوم العاشر، 10 ذی الحجہ کو، عید الاضحیٰ کے دن فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، درمیان میں تھوڑا سا وقت بچتا ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تقریباً، تو یہ وقت ہے وقوف مزدلفہ کا۔ تو اس وقت میں میدان مزدلفہ میں ایک لمحہ گزارنا واجب ہے۔ نمبر 3، ایقاع طواف زیارت فی ایام النحر، ہم نے اوپر پڑھا تھا طواف زیارت حج کا رکن ہے، لیکن طواف زیارت کو حج کے 3 دنوں میں کرنا، قربانی کے 3 دنوں میں کرنا، یہ واجب ہے۔ طواف زیارت بذات خود فرض ہے لیکن 3 دنوں کے اندر اندر کرنا واجب ہے۔ اگر 3 دنوں کے اندر اس نے طواف زیارت نہیں کیا، 3 دن سے مراد جو قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں کرنا واجب ہے۔ ان 3 دنوں سے لیٹ ہو گیا تو اس کے اوپر جرمانہ لازم ہو جائے گا، واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے جرمانہ آتا ہے، ایک بکری ذبح کرنی پڑتی ہے۔ تو تیسرا واجب ہے جی طواف زیارت کو قربانی کے دنوں میں کرنا۔ چوتھا واجب السعی بین الصفا والمروہ 7 مرات، صفا مروہ کی سعی کرنا 7 مرتبہ۔ و ابتداء السعی من الصفا، اور سعی کی جو ابتدا ہے وہ صفا پہاڑی سے ہوگی، و انتہاہ الی المروہ، اور جو سعی کی انتہا ہے وہ مروہ پہاڑی پر ہوگی۔ تو طواف کے بعد طواف زیارت کر لیا جو 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے، یا 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا بھی واجب ہے۔ تو صفا مروہ کی سعی میں جب سعی کی ابتدا کرے گا صفا سے کرے گا، صفا سے مروہ گیا 1 چکر، مروہ سے صفا آیا 2 چکر، اس طرح وہ 7 چکر پورے کرے گا۔ ابتدا ہوگی صفا پہاڑی سے اور انتہا ہوگی مروہ پہاڑی پر، یہ 7 چکر لگانا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 5، طواف الصدر لغیر اہل مکہ، طواف صدر کرنا مکہ کے باشندوں کے علاوہ، جو مکہ کے رہنے والے ہیں، مکہ کے مقیم ہیں، ان کے علاوہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کو آفاقی بولتے ہیں، آفاق جو دنیا کے مختلف کونوں سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے طواف صدر کرنا بھی واجب ہے۔ طواف صدر ویسمى طواف الوداع ایضا، اس کو طواف وداع بھی کہا جاتا ہے، الوداعی طواف، جب آدمی جو ہے وہ حج کر کے حج کے افعال سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب اپنے علاقے کی طرف واپس آنا چاہتا ہے تو الوداعی طواف کرنا یہ بھی واجب ہے۔ الوداعی طواف کرے گا، 7 چکر لگائے گا، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرے گا، تو الوداعی طواف کرنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 6، ان یصلی رکعتین عقب کل طواف، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا یہ بھی واجب ہے۔ جب بھی طواف کیا، طواف زیارت ہے، طواف وداع ہے، ٹھیک ہے، یا طواف قدوم ہے، تو جو بھی طواف کرے ہر طواف کے بعد
2 رکعت نفل پڑھنا مقام ابراہیم پر یا اس کے آس پاس جہاں بھی جگہ مل جائے تو 2 رکعت نفل پڑھنا واجب ہے۔ 7واں رمی الجمار الثلاث فی ایام النحر، تینوں جمرات کی رمی کرنا ایام نحر میں، قربانی کے جو 3 دن ہیں 10، 11، 12، تو ان تینوں دنوں میں جمرات کی رمی کرنا۔ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار آگے بیان کریں گے، ابھی صرف واجبات بیان کر رہے ہیں کہ حج کے جو 3 دن ہیں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، بلکہ قربانی کے جو 3 دن ہیں 10، 11، 12 تاریخ، ان 3 دنوں میں جو شیطانوں کو کنکر مارنا ہے، یہ کنکر مارنا بھی واجب ہے۔ نمبر 8 الحلق او التقصیر فی الحرم، حلق بال مکمل منڈوا لینا، او تقصیر یا بال چھوٹے کروا لینا، 1 انگلی کے پورے کے برابر چھوٹے کروانا حدود حرم میں، وفی ایام النحر اور ایام نحر میں۔ تو جب آدمی کا حج جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آدمی جو ہے وہ اپنے سر کے بال منڈواتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروایا جائے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح نہیں پھروانا چاہتا تو 1 پورے کے برابر اپنے بال کینچی سے چھوٹے کروا لے۔ تو یہ سر منڈوانا یا بال چھوٹے کروانا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 9 الطہارۃ من الحدث الاصغر والاکبر، حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا۔ حدث اصغر یعنی وضو بھی کیا ہو، حدث اکبر جنابت کی حالت میں نہ ہو، آدمی مکمل پاکی کی حالت میں ہو، نہ غسل کی حاجت ہو نہ وضو کی حاجت ہو، بلکہ باوضو ہو آدمی، حالت طوافی و سعی، طواف کرتے وقت اور سعی کرتے وقت، یعنی طواف اور سعی باوضو کرنا واجب ہے، طواف بھی اور سعی بھی باوضو کرنا واجب ہے۔ نمبر 10 ترک المحظورات، جو احرام کی پابندیاں ہیں ان سے بچنا، محظورات ممنوع چیزیں، ان کو چھوڑ دینا۔ احرام میں احرام باندھنے کی وجہ سے پابندی لگ جاتی ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ لبس المخیط، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، وستر الرأس، سر کو نہیں ڈھانپ سکتا مرد، والوجہ، چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، وقتل الصید، کوئی شکار نہیں کر سکتے کسی جانور کا، والرفس، اور بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے، والفسوق، گناہ کے کام کوئی بھی ہوں ان سے بچنا ہے، والجدار، لڑائی جھگڑے سے بھی بچنا ہے۔ یہ احرام کی پابندیاں ہیں، تو ان تمام چیزوں سے بچنا یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ تو حج کے کل واجبات 10 ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 وقوف مزدلفہ کرنا، نمبر 3 الوداعی طواف، یہ طواف زیارت کو جو قربانی کے 3 دن ہیں ان 3 دنوں کے اندر اندر کرنا، نمبر 4 صفا مروہ کی سعی کرنا، نمبر 5 الوداعی طواف کرنا، نمبر 6 ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، نمبر 7 شیطانوں کو کنکر مارنا 10، 11، 12 تاریخ کو، نمبر 8 بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا، نمبر 2 باوضو ہونے کی حالت میں طواف کرنا اور سعی کرنا، نمبر 10 احرام کی جو ممنوعات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ یہاں تک سمجھ آ گئے ہیں یہ آپ حضرات کو حج کے جو واجبات ہیں، حج کے ارکان ہیں؟ جی استاد جی جی استاد جی، ایک سوال تھا جی جی استاد جی، اکثر سنا ہے کہ حج کے دوران بندے سے کوئی رکن رہ جائے تو اس کے اوپر دم آتا ہے، جس طرح یہ جرمانہ آتا ہے جی بکری جی ذبح کرنا، استاد جی یہ کس وجہ سے جرمانہ ہوتا ہے؟ یہ جرمانہ ہوتا ہے واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے۔ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا، جو ہم نے ابھی یہاں پر تو 10 واجبات بیان کیے ہیں، تو ان کے جی علاوہ مزید واجبات ہیں، تو کوئی واجب اگر چھوٹ جائے تو واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے وہ قربانی لازم آتی ہے 1 بکری کی، اور اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو اس صورت میں صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کرنا لازم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی مستحب وغیرہ چھوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی کوئی بھی چیز صدقہ کر دے، اس کی مقدار متعین نہیں ہے، کوئی بھی چیز صدقہ کر دے۔ کوئی مستحب چھوٹ گیا اگر حج کا، سنت چھوٹ گئی تو صدقہ فطر کی مقدار، واجب اگر چھوٹ گیا تو پھر 1 بکری یہ ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرنی ہے۔
تو اس لیے اس پر جرمانہ آتا ہے۔ اچھا جی۔ تو استاد جی مطلب اکثر لوگ جو ناسمجھ ہوتے ہیں یا جن کو علم نہیں ہوتا، ان سے اگر دو تین رہ جائیں تو وہ تین بکریاں ذبح کریں گے، اور اتنی ان کے پاس گنجائش ہوتی ہے مطلب مثال کے طور پہ وہاں اگر بندہ جائے تو؟ جی وہاں پر گنجائش تو نہیں ہوتی، اس لیے اس میں کیا کہتے ہیں، آدمی کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ حج پر جانے سے پہلے نا تقریباً جس علاقے کے لوگ حج پر جاتے ہیں وہاں پر ان کے مذاکرے کروائے جاتے ہیں۔ پھر جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو حج پر بھی ان کے ساتھ ایک معلم ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، جو حج کے احکامات ان کے سامنے جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے ان کو کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ تو اگر خود بندے کو معلوم ہے تو اچھی بات ہے، اگر خود معلوم نہیں ہے تو پھر جس طرح معلم بتا رہا ہے تو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آدمی چلتا رہے، پھر آدمی ان سے بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو ہی جاتا ہے جس کی وجہ سے جرمانہ لازم ہوتا ہے۔ اگر جرمانہ لازم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج تو اس کا ادا ہو جائے گا، حج کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ قربانی کرنا، جرمانے والی قربانی اب اس کے پر لازم ہو چکی ہے۔ اگر اس نے قربانی نہیں کی تو اس صورت میں یہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے یا تو بندہ خود سارے احکامات سیکھ لے، اگر خود سیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ذہن میں نہیں بیٹھتے، تو پھر جو معلم ہوتا ہے یا رہبر ہوتا ہے ہر جماعت کے ساتھ، تو اس سے پوچھ کے جس طریقے سے وہ بتائے اسی طریقے سے پھر آدمی جو ہے وہ اپنا حج کے ارکان ادا کرتا جائے۔ ٹھیک ہے استاد جی، جزاک اللہ۔ چلیے، کل بھی ایک سوال تھا کسی ساتھی کا، وہ پوچھ لیں کیا سوال؟ باقی ساتھی اتنی دیر میں استاد دوسری کتاب کھول لیں، ادب المفرد۔ جی استاد جی ایک سوال ہے، کیا اکثر یہ ہمارے یہاں ہے نیم ٹلی لگی ہوئی تھی ان کی وردیوں کے اوپر اور نام لکھا ہوا ہے، ہم نے تو یہ سنے کہ اللہ کا ذاتی یا صفاتی نام لے کے واش روم میں نہیں جانا، تو استاد جی مثال کے طور پہ عبداللہ نام ہو، عبد الرحمن یا سیف اللہ، اس طرح نام انگلش میں لکھو تو وہ واش روم میں جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی، انگلش میں لکھا ہوتا ہے نا؟ یہ نام لازمی ہوتا ہے؟ ہاں نیم ٹیلی وردی پہ لگی ہوئی تھی یا پیچھے شرٹ پہ لکھا ہوا ہوتا جی، ہے، اس میں لازمی ہوتا ہے نا؟ کوشش یہ کی جائے کہ جب واش روم میں آدمی جائے تو پھر نا کوئی رومال وغیرہ یا چھوٹی سی چادر وغیرہ اس نام کے اوپر ڈال دے تاکہ وہ نام چھپ جائے، ایسے جانا بے ادبی میں شمار ہوگا، اگرچہ وہ انگلش میں لکھا ہوگا، تو اس کے اوپر کوئی ہلکی سی چادر لے لے، پتلی سی، یا کوئی رومال وغیرہ ڈال دے تاکہ وقتی طور پر وہ نام چھپ جائے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا ہے باب نمبر 328، باب قوس قزح، حدیث نمبر ہے 765۔ قوس قزح کا بیان، بارش کے بعد جب دھوپ نکلتی ہے بارش کے فوراً بعد تو اس کی وجہ سے آسمان کے کناروں پر وہ قوس قزح ظاہر ہوتی ہے، جسے ہم دھنک بھی بولتے ہیں، وہ 6-7 قسم کے رنگ ہوتے ہیں۔ تو یہ روایت ہے اس کے بارے میں، حضرت ابن عباس تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجرہ جو ہے یہ آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے، مجرہ۔ و اما قوس قزح، اور جو قوس قزح ہے، فامان من الغرق، تو یہ امن کا پروانہ ہے غرق ہونے سے، بعد قوم نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے غرق ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ امن کا پروانہ ہے کہ اب بارش کی وجہ سے کوئی قوم غرق نہیں ہوگی، جس طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو ہے وہ غرق ہوئی تھی۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ باقی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب المجرہ، اوپر والی روایت میں گزرا ہے نا مجرہ آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے، تو اب یہ اگلا باب ہے باب المجرہ۔ حضرت ابو طفیل
رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سأل ابن القواء علیا کہ ابن قوا نے سوال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن المجرتی مجرہ کے بارے میں. مجرہ کیا ہے؟ قال تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا شرج السما وہ آسمان کا ایک درہ ہے. درہ جس طرح دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک تھوڑی سی جگہ خالی ہوتی ہے جسے درہ بولتے ہیں، جہاں سے سیلاب وغیرہ آتے ہیں تو پانی جو ہے بہتا ہے، اس کو درہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آسمان کا درہ ہے. شرج یہ جو مجرہ ہے یہ آسمان کا درہ ہے. وَمِنْهَا فُتِحَتِ السَّمَاءُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ اور اسی درے سے آسمان کو کھولا گیا تھا بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ زوردار برسنے والے پانی کے ساتھ. تو یہ ایک آیت کی طرف اشارہ ہے فتحت السماء بماء منہمر کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا. سورۃ القمر 27 پارے میں ہے، اس میں یہ آیت ہے. اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے تھے، پانی کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے تھے. تو چونکہ یہ درہ ہے مجرہ، یہ آسمانوں میں ایک درہ ہے، تو درے میں پانی کثیر مقدار میں موجود ہوتا ہے. جب ان کے اوپر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ درہ کھول دیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر خوب پانی برسا، جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے. اگلی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں القوس امان لأہل الارض من الغرق. قوس قزح جو پر روایت گزر چکی ہے یہ امان ہے زمین والوں کے لیے غرق ہونے سے، کہ اب کوئی قوم بارش کی وجہ سے غرق نہیں ہوگی. والمجرہ تو باب السماء اور مجرہ یہ آسمان کے ایک دروازہ ہے. الذی تنشق منہ جس سے آسمان پھٹے گا. قیامت والے دن آسمان پھٹنے کی جو ابتدا ہوگی وہ مجرہ باب سے ہی ہوگی. یہ آسمان کے ایک دروازہ ہے یا آسمان میں ایک درہ ہے. تو قیامت والا دن جب ہوگا تو اس دن آسمان پھٹے گا، تو آسمان کے پھٹنے کی ابتدا اسی مجرہ دروازے سے ہوگی. اگلا باب ہے باب من کریہ ان یقال اللہم اجعلنی فی مستقر رحمتک. اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے مستقر میں جگہ دے. مستقر کہتے ہیں ٹھکانہ، اپنی رحمت کے ٹھکانے میں مجھے جگہ دے. تو یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے. ابو الحارث کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو سنا قال علی ابی رجا، جس نے ابو رجا سے کہا اقرأ علیک السلام، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. واسأل اللہ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ان یجمع بینی و بینک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تجھے جمع کر دے، اکٹھا کر دے فی مستقر رحمتی اپنی رحمت کے ٹھکانے میں. قال تو آگے سے حضرت ابو رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وَهَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ ذَلِكَ کہ کسی آدمی میں کسی انسان میں اس چیز کی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ٹھکانے میں وہ ٹھہر جائے. قال فما مستقر رحمتہ تو جس شخص نے دعا کی تھی تو وہ پوچھنے لگا کہ رحمت کے ٹھکانے سے کیا مراد ہے. قال الجنہ تو اسی سے سوال کیا تھا حضرت ابو رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رحمت کے ٹھکانے سے کیا مراد ہے، تو اس نے کہا جنہ. قال لم تصب تو حضرت ابو رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ٹھکانہ نہیں ہے. قال فما مستقر رحمتہ تو پھر اس شخص نے خود ہی سوال کیا حضرت ابو رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ٹھکانہ کیا ہے. قال قلت رب العالمین تو انہوں نے فرمایا کہ رب العالمین اللہ رب العزت کی ذات. مستقر کہتے ہیں جہاں پر کوئی چیز ٹھہری ہوئی ہو، جو اس کا منبع ہو، چشمہ ہو، جہاں سے وہ چیز پھیلتی ہو. ٹھیک ہے، جس طرح مثال کے طور پر بلب ہے تو بلب روشنی کا ایک منبع ہے، روشنی بلب سے نکل کر پھیلتی ہے.
سورج ہے یہ روشنی کا ایک منبع ہے، چشمہ ہے، ٹھکانہ ہے، تو روشنی سورج سے نکل کر پھیلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ رب العزت کی اپنی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ٹھکانہ وہ خود اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے کسی آدمی کا یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ٹھکانے میں جگہ دے، تو مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر جگہ دے، تو یہ دعا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت ابو رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو منع کر دیا کہ اس طرح دعا نہ مانگو۔ باقی دوسرے مفہوم سے اگر مستقر رحمت ہی اس سے جنت مراد لی جائے، جنت بھی مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ، ٹھیک ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار فرمائیں گے، رحمت کو ظاہر کریں گے، وہ جنت ہے۔ تو اگر اس معنی میں یہ دعا مانگی جائے جنت کو سامنے رکھتے ہوئے، پھر یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ لیکن چونکہ اس کے ظاہری معنی یہی بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر ہمیں جگہ دے، کیونکہ رحمت کا منبع اور سرچشمہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو ظاہری معنی کے اعتبار سے اس دعا سے صحابی نے منع کر دیا تھا ان کو۔ اگلی حدیث، اگلا باب ہے جی، باب لا تسب الدہر، زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ یہ روایات بھی پیچھے گزر چکی ہیں۔ حدیث نمبر 769، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ہرگز ایسے نہ کہے، یا خبیثۃ الدہر، زمانے کا برا ہو، خبیثۃ الدہر، زمانے کا برا ہو، فإن اللہ هو الدہر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے، تو زمانے کو گالی نہیں دینی، زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اگلی حدیث اس میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقل احدکم، کہ تم میں سے کوئی شخص ایسے نہ کہے، یا خبیثۃ الدہر، کہ زمانے کا برا ہو، زمانے کا ناس ہو۔ قال اللہ عز وجل، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، ارسل اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے وہ اس حدیث میں بیان ہو گیا، ارسل اللیل والنہار، میں ہی رات کو بھیجتا ہوں اور دنوں کو میں ہی بھیجتا ہوں، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا، اور جب میں چاہوں گا تو ان دونوں کو واپس لے لوں گا، دن اور رات کو میں چھین لوں گا تم سے، یعنی قیامت قائم کر دوں گا۔ وَلَا يَقُولَنَّ لِلْعِنَبِ الْكَرْمُ، اور انگور کو کرم نہ کہو، انگور کو کرم نہ کہو، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمِ، کیونکہ کرم یہ تو مسلمان مرد ہوتا ہے، کرم تو مسلمان آدمی ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز، اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اوپر اگر برے حالات آ جاتے ہیں تو وہ زمانے کو برا بھلا نہ کہ یار میری تو دن ہی ایسے برے چل رہے ہیں، میرے دن ہی خراب چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو زمانہ ہی خراب ہے، زمانہ ہی برا ہے، تو اس طرح نہ کہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی زمانہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس نظام کو چلانے والے ہیں، دن اور رات کو لانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اس نظام کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے اس نظام کو، جو نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا، اس نظام کو برا بھلا آدمی نہ کہے۔ آدمی کے اوپر اگر کوئی پریشانی آتی، پریشانی کی حالت میں کہتا ہے کہ میرے تو دن ہی خراب چل رہے ہیں، یہ تو زمانہ ہی خراب ہے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، تو اس طرح کے الفاظ جو ہے ان سے احتیاط کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اچھا جی، آگے فرمایا جی، اور تم میں سے کوئی شخص انگور کو الکرم نہ کہے۔ انگور عربی کے اندر انگور کو الکرم کہا جاتا ہے، انگور کو عنب بھی کہا جاتا ہے اور الکرم بھی انگور کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ انگور کے لیے تم الکرم کا لفظ استعمال نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں انگور کے لیے، انگور اور انگور کی شراب، الکرم کا لفظ استعمال ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ الکرم کا لفظ تم انگور یا انگور کی شراب کے لیے استعمال نہ کرو، بلکہ انگور کو تم عنب کہو۔ عنب انگور کو کہا جاتا ہے، الکرم بھی انگور کو کہا جاتا ہے، لیکن الکرم کے اندر
ایک مومن بندہ، یہ والا معنی بھی مراد ہے۔ اس لیے انگور کے لیے صرف العنب کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، الکرم کا لفظ انگور کے لیے یا انگور کی شراب کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا باب ہے جی، باب لا يحد الرجل الى اخیہ النظر اذا ولى، جب کوئی شخص واپس جانے لگے تو ترچھی نگاہوں سے، لا یحد، یحد کہتے ہیں ترچھی نگاہ کر کے دیکھنا، گھور کر دیکھنا، کھا جانے والی نظروں سے کسی کو دیکھنا، اذا ولى، جب کوئی آدمی پیٹ پھیر کر جانے لگے۔ تو یہ عام طور پر ہوتا ہے کسی آدمی کو ڈرانے کے لیے، دھمکی دینے کے لیے، ٹھیک ہے، کسی کے اوپر کیا کہتے ہیں کوئی الزام وغیرہ لگانے کے لیے، ایسے موقع پر آدمی جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے اشارے کرتا ہے، آنکھیں گھور گھور کر دیکھتا ہے، آنکھوں کیا کہتے ہیں ترچھی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یکرہ، کہ یہ چیز مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ان یحد الرجل الی اخیہ النظر، کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کو گھور گھور کر دیکھے، او یتبعہ بصرہ، یا اپنی نگاہیں اس کے پیچھے لے جائے، اذا ولى، جب وہ جانے لگے۔ کوئی بھائی اٹھ کر جا رہا ہے آپ کی مجلس سے، اب آپ اس کا پیچھا کرتے رہیں، آپ کی نگاہیں اس کو دیکھتے رہیں جی یہ کہاں پر جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے لگے رہنا، ایک قسم کی جاسوسی جسے کہتے ہیں، تو اپنی نگاہیں اس کے پیچھے رکھنا بھی، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس سے بھی منع فرمایا۔ او یسألہ، یا اس سے یہ پوچھنا، من این جئت، تم کہاں سے آ رہے ہو، و این تذهب، کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، ٹھیک ہے، ویسے تو عام طور پر پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بطور اعتراض کے، کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے، بطور تحقیر کے کسی سے پوچھنا بھی کہاں سے آ رہے ہو، اس کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا جی، مثال کے طور پر وہ سینما ہال سے نکلا ہے، ہاں جی کہاں سے آ رہے ہو، ٹھیک ہے، جہاں پر سوال کرنے کا مقصد اگلے بندے پر طنز کرنا ہو، ٹھیک ہے، اگلے بندے کو ڈانٹنا ہو، اگلے بندے کی تحقیر مقصود ہو، تذلیل مقصود ہو، تو وہاں پر یہ سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں، بھئی آپ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تو اس طرح سوال کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ البتہ اس میں آدمی کے جو اپنے اہل و عیال ہیں، جن کی ذمہ داری آدمی کے اپنے اوپر ہے، وہ اس سے مستثنی ہے، ان سے آدمی سوال بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے آدمی جن کی کیا کہتے ہیں تربیت آدمی کے ذمہ ہے، جن کا سربراہ ہے یہ آدمی، اپنے ماتحت لوگوں سے پوچھ سکتا ہے، ہاں جی بھائی کہاں سے آ رہے ہو، کیونکہ اس کی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو ماتحت ہیں ان کی نگرانی کرے، وہ کسی برے کام کے اندر مبتلا نہ ہو یا گناہ کے کام میں مبتلا نہ ہو جائے، تو سرپرست کو اجازت ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کی نگرانی کرے، لیکن عام لوگوں کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے معاملات میں اس طرح دخل اندازی کرنے لگ جائیں، یہ بات شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب قول الرجل للرجل ویلک، کسی دوسرے آدمی کو ویلکا کہنے کا حکم۔ ویلکا اس کا ترجمہ ہے تیرا ناس ہو، تو ہلاک ہو، لیکن اس کا اصلی معنی مراد نہیں ہوتا، جیسے ہم اردو میں بول دیتے ہیں تیرا کھانا خراب ہو، ٹھیک ہے، اس کا اصلی معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اگلے بندے کو ڈانٹنا مقصود ہوتا ہے، تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے، تو بطور تنبیہ کے، بطور ڈانٹ کے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، وہی لگا کہ تیرا ناس ہو، کیونکہ اس سے اصل معنی مقصود نہیں ہوتا، ڈانٹنا مقصود ہوتا ہے، تو ڈانٹنے کے معنی میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا اصلی معنی ذہن میں رکھ کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ تیرا ناس ہو، تو تباہ و برباد ہو جائے، اصلی معنی کے لحاظ سے یہ ایک قسم کی بد دعا ہے، اور بد دعا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس لیے یہ بطور محاورہ ڈانٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس مقصد کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آگے روایات میں آ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا ہے۔
حدیث نمبر ہے 772۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ رجلن، ایک آدمی کو دیکھا، یسوق بدنتن، جو قربانی کا جانور لے کر جا رہا تھا۔ بدنہ کہتے ہیں اس اونٹ کو یا اونٹنی کو جو آدمی حج پر لے کر جائے کہ وہاں پر جا کر میں یہ جانور قربان کروں گا۔ یہ اونٹ ہوتا ہے یا اونٹنی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر سے لے کر جاتا ہے وہاں پر قربان کرنے کے لیے۔ تو وہ آدمی اپنے گھر سے جو ہے وہ اونٹ لے کر جا رہا تھا حج کے لیے۔ فقال ارکبھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر سوار ہو جاؤ۔ فقال، تو وہ آدمی کہنے لگا انہا بدنہ، یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ قال ارکبھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم سوار ہو جاؤ۔ قال انہا بدنہ، اس نے پھر کہا یا رسول اللہ یہ تو قربانی کا اونٹ ہے۔ قال ارکبھا، آپ نے تیسری مرتبہ کہا کہ سوار ہو جاؤ۔ قال فانہا بدنہ، تو اس آدمی نے پھر یہی کہا یا رسول اللہ یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ قال ارکبھا، چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ارکبھا، تم اس پر سوار ہو جاؤ، ویلا کا تیرا ناس ہو۔ اب یہاں پر ویلا کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، تو یہاں پر اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے کہ تو تباہ و برباد ہو جائے، بلکہ ڈانٹنے کے لیے غصے کے وقت میں یہ لفظ استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا یہی معنی مراد ہے۔ باقی جو قربانی کا جانور ہے تو اس کے اوپر سواری کا حکم یہ ہے کہ اگر آدمی جو ہے وہ پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہے، آدمی تندرست ہے، صحیح سالم ہے، پھر تو اسے اجازت نہیں ہے قربانی کے جانور قربان ہونے کی۔ لیکن اگر آدمی وہ بیمار ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے پیدل چلا نہیں جا رہا، تو مجبوری کی حالت میں قربانی کے جانور پر سواری کرنے کی اجازت ہے، یعنی بامر مجبوری اجازت ہے، گنجائش ہے قربانی کے جانور پر سواری کرنے کی۔ عام حالت میں جب آدمی تندرست ہو، صحیح سالم ہو، پیدل چل سکتا ہو، تو اس حالت میں قربانی کے جانور پر سواری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ شخص جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ کہا کہ تم سوار ہو جاؤ، یہ کمزور ہو، اس سے پیدل سفر نہ کیا جا رہا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ فرمایا ہو کہ تم سوار ہو جاؤ۔ اچھا جی، اگلی حدیث، حدیث نمبر 773۔ حدیث نمبر 773، مسور بن رفاعہ قرظی یہ فرماتے ہیں سمعت ابن عباس، کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ، ایک آدمی حضرت ابن عباس سے یہ سوال کر رہا تھا، انی اکلت خبزا ولحما، میں نے روٹی کھائی ہے اور گوشت کھایا ہے، فہل اتوضأ، تو کیا میں اب وضو کروں؟ فقال ویحک، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تیرا ناس ہو، اتتوضأ من الطیبات، کیا تو پاکیزہ چیزیں کھا کر بھی وضو کرے گا؟ کیا پاکیزہ چیزوں سے تیرا وضو ٹوٹ گیا؟ تو یہاں پر بھی ویحک کا لفظ حضرت عبداللہ بن عباس نے استعمال کیا ہے اگلے بندے کو ڈانٹنے کے لیے کہ تمہارا کیا خیال ہے، پاکیزہ چیزیں کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے منع فرمایا۔ اچھا، یہاں پر سوال کرنے کا جو اس شخص نے سوال کیا نا کہ میں گوشت کھانے کے بعد وضو کروں یا نہ کروں، تو کچھ روایات ایسی موجود ہیں جن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھانے کے بعد وضو کیا، گوشت کھانے کے بعد وضو کیا۔ تو اس میں جو تحقیقی بات ہے، تحقیقی بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی یہ آیا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھانے کے بعد وضو کیا، تو وضو سے مراد وہاں پر شرعی وضو نہیں ہے، وضو سے مراد وہاں پر شرعی وضو نہیں ہے، بلکہ وضو سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے، کلی کی، ہاتھ دھونا اور کلی کرنا مراد ہے۔ البتہ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے وضو ہوں، آپ کا وضو نہ ہو، اور بے وضو ہونے کی حالت میں آپ نے گوشت وغیرہ کھا لیا ہو اور اس کے بعد آپ نے وضو کیا، پھر اس سے تو شرعی وضو مراد ہوگا۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوضو ہو کر
گوشت کھایا باوضو ہونے کی حالت میں، اس کے بعد پھر الفاظ آئے کہ آپ نے گوشت کھانے کے بعد وضو کیا، تو اس وضو سے شرعی وضو مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دھوئے اور جو ہے پھر کلی کی، کیونکہ گوشت کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے جو دانتوں کے اوپر لگ جاتی ہے، ہاتھ کے اوپر بھی لگ جاتی ہے۔ اسی طرح بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے بعد بھی وضو کیا، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ دودھ پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، ٹھیک ہے، کیونکہ دودھ کے اندر بھی چکناہٹ ہوتی ہے جو آدمی کے منہ کے اندر رہ جاتی ہے، تو اس چکناہٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کلی کی، تو اس سے شرعی وضو مراد نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 774، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین بالجعرانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین والے دن، غزوہ حنین کے دن جعرانہ مقام پر تھے۔ جعرانہ یہ جگہ کا نام ہے، وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ وَالتِّبْرُ فِي حِجْرِ بلال، جنگ سے واپسی تھی، مال غنیمت بہت زیادہ مسلمانوں کے پاس آیا تھا۔ وَالتِّبْر، تبر بولتے ہیں سونے کی ڈلیاں، سونے کی اینٹ، جن کو آج کل ہم اینٹ بولتے ہیں، سونے کی اینٹ، تو ان کے لیے تبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سونے کی ڈلیاں۔ تو سونے کی جو ڈلیاں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں تھی، انہوں نے جھولی میں سونے کی ڈلیاں اٹھائی ہوئی تھی، مال غنیمت بہت زیادہ ملا تھا۔ وَهُوَ يَقْسِمُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈلیاں جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان تقسیم فرما رہے تھے۔ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، ایک شخص آیا، فقالا، کہنے لگا، اعدل، اعدل، اللہ کے رسول تم عدل سے کام لو، تم سونا تقسیم کر رہے ہو، عدل سے کام لو۔ فَإِنَّكَ لَا تَعْدِلُ، کیونکہ تم عدل نہیں کر رہے۔ اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ عدل سے کام لو، آپ عدل نہیں کر رہے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویلک، تیرا ناس ہو۔ یہاں پر بھی ہمارا باب بھی یہی تھا کہ ویلا کا کہنا جائز ہے جب حقیقی معنی مراد نہ ہو، تو آپ نے اسے فرمایا ویلا کا، تیرا ناس ہو۔ فَمَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر میرے علاوہ کون عدل کرے گا، اگر میں بھی عدل نہیں کر رہا پھر کون عدل کرے گا۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، دعنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، اضرب عنق هذا المنافق، اس منافق کی گردن اڑا دوں، مجھے اجازت دیں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ان هذا، یہ شخص مع اصحاب لہو، یا فی اصحاب لہو، یہ شخص اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ موجود ہے، یقرؤون القرآن، جو قرآن پاک تو پڑھتے ہیں، لا یجاوز تراقیہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، پڑھ رہے ہیں قرآن پاک لیکن قرآن پاک صرف ان کے زبانوں تک محدود ہے، اس کا اثر ان کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا، یعنی ان کے دل کے اوپر قرآن پاک پڑھنے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ یمرقون من الدین، یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے، کما یمرق السہم من الرمیہ، جیسا کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے، تیر کمان سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اسی طرح یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے۔ ثم قال سفیان، پھر سفیان راوی ہیں وہ کہتے ہیں، قال ابو الزبیر سمعتہ من جابر، اچھا یہ آگے راویوں کے کچھ، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے آ کر کہا نا کہ آپ عدل نہیں کر رہے، عدل سے کام لے، آپ نے فرمایا ویلا کا، تو یہ ہمارا ترجمہ الباب بھی ہے کہ کسی کو ویلا کا کہنا، ہمارا باب بھی یہی چل رہا ہے، ویلا کا کہنا جب اس کا حقیقی معنی مراد نہ ہو، کسی کو ڈانٹنا مقصود ہو، تنبیہ کرنا مقصود ہو، تو اس کے کہنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ اچھا جی، اب اس حدیث کے اندر جو یہ لوگ تھے جنہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ عدل نہیں کر رہے، تو ان کے بارے میں آتا ہے یہ خارجی لوگ تھے۔ خارجی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کیا کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف تھے،
یہ گروہ تو بعد میں بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے لوگوں کو منافق ہی کہا جاتا تھا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو یہ اس کی طرح قسم کے جو لوگ تھے وہ اکٹھے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے سارے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ جمل ہوئی، انہی لوگوں نے شروع کروائی تھی۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی باتیں چل رہی تھی صلح کے حوالے سے، ٹھیک ہے، صلح کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی، تو یہی خارجی لوگ تھے، منافق لوگ تھے، کہ انہوں نے دونوں طرف سے جنگ جو ہے وہ شروع کروائی۔ کچھ خارجی حضرت عائشہ کے لشکر میں چلے گئے اور کچھ حضرت علی کے لشکر میں آ گئے۔ ادھر والوں نے ان پر حملہ کیا، وہ سمجھے کہ حضرت علی کے لشکر نے حملہ کیا، ادھر جو خارجی گئے ہوئے تھے انہوں نے ان پر حملہ کیا، یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ کے لشکر نے حملہ کیا۔ تو اس طریقے سے خارجیوں نے ہی یہ جنگ جو ہے وہ شروع کروائی۔ تو یہ منافق لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرما دی تھی۔ باقی جو پکے مومن تھے، صحابی تھے، تو ان میں سے کسی نے بھی ایسا اعتراض نہیں کیا۔ اگلی حدیث 775، ان بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وکان اسمہ زاحم بن معبد، ان کا پرانا نام تھا زاحم بن معبد، فہاجر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ فقال، آپ نے پوچھا مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ قال زاحم، کہ میرا نام زاحم ہے۔ تو زاحم کا معنی ٹھیک نہیں بنتا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انت بشیر، بلکہ تمہارا نام بشیر ہے۔ پرانا نام تھا ان کا زاحم بن معبد، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آئے تو آپ نے سب سے پہلے ان کا نام تبدیل کر دیا کہ بلکہ تمہارا نام بشیر ہے۔ قالا، تو یہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما امشی انا امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں چل رہا تھا، ٹھیک ہے، سفر کے دوران تھے یا ویسے ہی کہیں جا رہے تھے، اذ مر بقبور المشرکین، تو چلتے چلتے مشرکین کی قبروں کے اوپر سے ہمارا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے۔ فقال لقد سبق هؤلاء خیرا کثیرا، کہ ان لوگوں سے بہت زیادہ خیر چھوٹ چکی ہے۔ ان لوگوں سے، مشرکین کی قبروں سے پاس سے گزرے نا، تو فرمایا کہ ان لوگوں سے بہت زیادہ خیر چھوٹ چکی ہے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تو خیر کثیر ان سے چھوٹ چکی ہے۔ فمر بقبور المسلمین، پھر آپ چلتے رہے تو مسلمانوں کا قبرستان آ گیا، مسلمانوں کی قبروں پر سے گزر ہوا۔ فقال لقد ادرک هؤلاء خیرا کثیرا، ان لوگوں نے تو بہت زیادہ خیر پا لی ہے۔ آگے کہتے ہیں فحانت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظرۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اچانک، فحانت اچانک نظر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرآ رجلا، آپ نے دیکھا ایک آدمی کو، یمشی فی القبور، جو قبروں کے دوران چل رہا تھا، وعلیہ نعلان، اور اس نے جوتیاں بھی پہنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے قبرستان میں، تو اچانک ایک شخص پہ نظر پڑی کہ وہ قبرستان میں چل رہا ہے، جوتیاں پہن کر چل رہا ہے۔ فقال یا صاحب السبتیتین، آپ نے فرمایا اے جوتے والے، القی سبتیتک، تم اپنے جوتے اتار دو، سبتیتن جوتے کو بولتے ہیں، تو اے جوتے والے تو اپنے جوتے اتار دے۔ فنظر الرجل، تو اس آدمی نے بھی دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، خلع علیہ، نے جوتے اتارے، فرما بہما، اور ان جوتوں کو پھینک دیا۔ تو ہمارا یہ باب تھا جی کسی کو
ڈانٹنے کے لیے ویلا کا کہنا، تو اس روایت میں بظاہر ایسا کوئی لفظ نہیں آیا، نہ ویلا کا آیا ہے۔ تو اس روایت میں محدثین فرماتے ہیں، یہ جو آخر میں فرمایا نا اے جوتی والے تو اپنی جوتی اتار دے، یہ لفظ یہاں پر بطور تنبیہ کے لیے ہے، یا صاحب السبتیتین القی سبتیتیک، تو یہ لفظ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تنبیہ کے لیے یا بطور ڈانٹ کے لیے استعمال کیا ہے۔ باقی اس حدیث سے ہمیں چند باتیں سمجھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ صحابی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا، تو نام رکھنے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، نام رکھنے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ نام کا اثر بھی بچے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ بچے کا نام صحابہ کے نام پر رکھا جائے، انبیاء کرام کے نام پر رکھا جائے، یا اسلامی نام رکھا جائے۔ اسلامی نام سے مراد یہ ہے کہ اس کا معنی کوئی کیا کہتے ہیں شریعت کے خلاف نہ ہو، یا اس کا کوئی برا معنی نہ بنتا ہو، تو ایسا نام رکھا جائے جس کا معنی اچھا بنتا ہو، یا کسی صحابی کا نام ہو، کسی صحابیہ کا نام ہو، کسی نبی کا نام ہو، تو وہ نام رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز، اگر کسی کا نام ایسا رکھ لیا ہے جس کا معنی صحیح نہیں بنتا، تو اس نام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، جیسے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا نام تبدیل کر دیا تھا، پہلے تھا زحم بن معبد، آپ نے اس کا نام رکھ دیا بشیر۔ ایک چیز تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر پہلے مشرکین کے قبرستان سے گزر ہوا، بعد میں مسلمانوں کے قبرستان سے گزر ہوا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرک کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا ٹھیک نہیں ہے۔ جو بندہ مشرک ہے، کافر ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا چاہیے، بلکہ مشرکین کی علیحدہ جگہ ہونی چاہیے جہاں پر ان کے مردوں کو دفن کیا جائے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے لیے علیحدہ قبرستان ہونا چاہیے، تو مشرکین غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا چاہیے۔ تیسری چیز، قبرستان میں جوتے پہننے کا کیا حکم ہے؟ یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو منع فرما دیا تھا کہ جوتے نہ پہنے، تو افضل تو یہی ہے، افضل طریقہ تو یہی ہے کہ قبرستان میں آدمی جو ہے وہ ننگے پیر داخل ہو، لیکن چونکہ قبرستان کے اندر کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہوتی ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، تو اس لیے جوتے پہننے کی اجازت بھی ہے، قبرستان میں جوتے پہن کر جانا جائز بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود دوسری روایات میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر قبرستان جایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر عین ممکن ہے کہ یہ جو شخص تھے، یہ صحابی تھے جنہوں نے جوتے پہنے ہوئے تھے، وہ جوتے پہن کر قبروں کے اوپر چڑھ رہے ہوں یا قبروں کے اوپر سے گزر رہے ہوں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو بہتر یہی ہے کہ قبرستان میں، اگر قبرستان جو ہے وہ صاف ستھرا ہو تو ننگے پیر جایا جائے، لیکن اگر صاف ستھرا نہیں ہے تو پھر جوتے پہن کر جانے کی بھی اجازت ہے، لیکن اس میں پھر آدمی جو ہے اس بات کا کوشش کرے، احتیاط کرے کہ کسی قبر کے اوپر آدمی کا پاؤں نہ آئے، یہ مسلمان کی تعظیم کے خلاف ہے۔ جو بندہ قبر میں دفنایا ہوا ہے اس کی تعظیم یہ ہے کہ اس کی قبر کے اوپر نہ پاؤں رکھا جائے، نہ اس کی قبر کے اوپر سے چھلانگ لگا کر پھلانگا جائے، اس کی قبر کے اوپر سے نہ گزرا جائے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی استاد۔ جی سر۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ۔ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ استاد جی، جزاک اللہ، شکریہ استاد جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں تمام احباب؟ جی الحمدللہ سر استاد جی، الحمدللہ آپ آپ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے۔ جزاک اللہ استاد جی۔ ساتھی کوشش کریں مائک بند رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، جیسا کہ میں نے آپ حضرات سے کل عرض کیا، ہر مسلمان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دوڑ رہا تھا، جس کو موقع ملتا وہ دارالاسلام یعنی مدینہ منورہ پہنچ جاتا۔ پھر کل ہم نے پڑھا کہ بعض ایک ایسی جماعت بھی تھی جو قدرت ہونے کے باوجود، چونکہ ہجرت فرض ہو چکی تھی، قدرت ہونے کے باوجود وہ مدینہ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اور پھر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ وہ بدر کی لڑائی میں مشرکین کی طرف سے آئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ مرنے کے بعد فرشتوں نے ان سے توبیخاً ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں ان سے پوچھا کس حال میں تھے؟ کہنے لگے ہم تو بڑے بے بس تھے زمین میں، ہم تو کافروں کی جگہ پر رہتے تھے۔ فرشتوں نے جواباً ان کو بتلا دیا کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، جگہ کے اعتبار سے بھی اللہ کی زمین میں کشادگی ہے، رزق کے اعتبار سے بھی اللہ کی زمین میں کشادگی ہے، فتہاجروا فیہا، تو تم ہجرت کرتے ہو اس میں، قادر ہونے کے باوجود ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو اس آیت کو سننے کے بعد بہت سے صحابہ کے دل میں خوف بھی پیدا ہو گیا، اور یہ ایک امید کی کرن بھی پیدا ہو گئی کہ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرو۔ بعض بیمار بھی تھے، ہجرت کی طاقت نہ ہونے کے باوجود ہجرت کے لیے نکل پڑے، اور وہ راستے میں انتقال کر گئے۔ اور بعض ایسے بے بس تھے، یا تو بوڑھے تھے کہ وہ ہجرت پر قدرت نہیں رکھتے تھے، یا بیمار تھے کہ وہ ہجرت پر قدرت نہیں رکھتے تھے، یا تھے تو طاقتور لیکن اہل و عیال کو نہ پیچھے تنہا چھوڑ سکتے تھے نہ ان کو لے کر چل سکتے تھے، کیونکہ ان میں سے کوئی نہ کوئی بیمار تھا یا کوئی معذور تھا۔ تو اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ ایسے جو بے بس لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا جو معاملہ ایسے مسلمانوں کے ساتھ ہوگا جو ہجرت کی طاقت رکھنے کے باوجود ہجرت نہ کر سکے۔ تو جو حقیقی معنوں میں بے بس ہیں، جو صحیح معنوں میں ہجرت پر قدرت نہیں رکھتے، ان کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور جو کہ یہ ان کی کوتاہی سمجھی نہیں جا رہی، لیکن اگر حالات حاضرہ کے اعتبار سے ان کی کوتاہی سمجھی بھی جائے تو فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اللہ رب العزت امید ہے کہ ان کو معاف فرما دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے
وہ بخشنے، عفون غفورا، معاف کرنے والے ہیں اور بخشنے والے ہیں۔ تو اس میں نماز کو قصر کرنے کا حکم بھی نازل ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بھی جماعت ہے، جب وہ ہجرت کر رہی ہے یا وہ جنگی اسباب تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں، جیسے کہ وہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ ایک جماعت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشکیل دیا ساز و سامان کے لیے، جنہوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا جو بکریاں چرا رہا تھا، جس نے السلام علیکم کہا۔ تو ایسے حالات میں نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن یہ ہے کہ نماز میں قصر کر سکتے ہیں۔ ظہر، عصر اور عشاء، ان نمازوں میں قصر کر سکتے ہیں، یعنی 4 کے بجائے 2 پڑھ لیں۔ تو یہ اس وقت جو حکم نازل ہوا، یہ اس وقت جو حالات تھے اس کے اعتبار سے کہ بھی کہیں آپ نماز میں زیادہ دیر مشغول ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کافر آ کر تم پر حملہ کر دیں۔ سفر کے حالت میں ظاہر سی بات ہے، جب دارالاسلام میں موجود ہیں، سفر میں نہیں ہے، تو پھر تو قصر کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ حکم جو ہے اللہ رب العزت نے باقاعدہ قانون کے ساتھ بتلا دیا، جس کو آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 70 سے 72 یا 75 کلومیٹر اگر وہ اتنا فاصلہ طے کر لیتا ہے اور 15 دن سے زیادہ رکنے کا ارادہ ہے تو وہ نمازوں میں قصر کرے گا۔ 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہے تو یہ نماز کے قصر کا جو ان آیات میں حکم دیا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ ایسا نہ ہو کہ 4 رکعت نماز ہے اور آپ لمبی کر دیں نماز، ایسا نہ ہو کہ کافر دیکھیں بھی مسلمان تو نماز میں مشغول ہے، چلیں جا کے ان پر حملہ کر دیا جائے۔ کیونکہ میں نے بتایا تھا گہمہ گہمی کا ماحول تھا، کفار جو ہے وہ تو تلاش میں رہتے تھے، موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے، تو ایسا موقع اگر ان کو مل جاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی دریغ نہ کرتے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے، دیکھیں اگر آپ صحابہ کی جماعت میں صحابہ کے درمیان موجود ہیں یا آپ موجود نہ رہیں، آپ کے بعد مسلمان امت کو ایسے احوال پیش آ جاتے ہیں، اول تو یہ کہ نماز کو قصر کر سکتے ہیں۔ قصر کرنے کی حالت میں چونکہ لشکر بڑا ہے، نماز تو سب نہیں پڑھنی ہے تو جماعت کے تحت پڑھنی ہے، تو پھر حصے بنا لیے جائیں، ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا لشکر جو ہے امام کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے، اب نماز میں مشغول ہو تو کفار جو ہے وہ موقع پا کر تم پر حملہ آور ہو جائیں۔ تو ترتیب بنائی جائے اس کے لیے کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے، دوسری ان کی نگرانی کر رہی ہو، دوسری اسلحہ وغیرہ لے کر کھڑے ہوں، اور وہ دھیان رکھیں کفار کا، جب وہ جماعت نماز پڑھ لے تو پھر جس نے نماز پڑھ لی وہ اسلحہ لے کر کھڑے ہو جائیں، اور جو پہلے کھڑے ہوئے تھے وہ اب نماز ادا کر لیں۔ تو اس ترتیب سے ایسے مواقعوں پہ، ایسے احوال، ایسے حالات میں آپ کو چاہیے کہ آپ نماز اس طریقے سے پڑھیں تاکہ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی امن کی حالت میں رہیں، اور جو پہرا دے رہے ہیں ان کی وجہ سے کفار حملہ کرنے کا بھی نہ سوچے، ہمت نہ کریں۔ اور جب امن کی حالت میں آ جاؤ، کفار کا ایسا کوئی اندیشہ نہ ہو، یا تو آپ دارالاسلام واپس لوٹ آتے ہو، یہ دارالاسلام واپس نہیں لوٹتے
لیکن دشمن سے لڑائی ختم ہو چکی ہے امن کی حالت میں، پھر جیسے آپ نماز پڑھتے ہو عام ترتیب پر ویسے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہی خلاصہ جو ہے ان 3 آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر کرتے ہو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، کوئی حرج نہیں ہے تم پر۔ کس بات میں حرج نہیں ہے بھائی؟ ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نمازوں میں سے قصر کرو۔ نمازوں میں قصر کرو کیوں بھائی؟ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہے اس بات کا، یفتنکم الذین کفروا، کہ ستائیں گے تم لوگوں کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر لوگ تم لوگوں کو ستائیں گے۔ ستانے سے مراد کو تانے کسنا یا الزام تراشیاں وغیرہ نہیں ہے، ستانے سے مراد یہ ہے کہ وہ تم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اس لیے کہ بے شک کافر لوگ جو ہیں وہ تو تمہارے کھلے دشمن ہیں، وہ تو لحاظ نہیں کریں گے کہ مسلمان عبادت میں مشغول ہیں، چلیں جی ابھی ان کو رہنے دیا جائے، بعد میں جب یہ سلام پھیر لیں گے اپنی عبادت سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم ان سے لڑائی کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ان کو موقع ملنے کی دیر ہے، وہ تم پر جو ہے حملہ آور ہو جائیں گے۔ اچھا جی، تو یہاں تک یہ بات مکمل ہوگی کہ نماز میں قصر کر لیا کریں اگر تمہیں کفار سے حملے کا خوف ہو تو، کیونکہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، وہ کسی بھی اعتبار سے تمہارا لحاظ نہیں کریں گے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اب یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صحابہ کے درمیان موجود ہوں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں موجود نہیں، یہ ہوں، ٹکی مجھے زیادہ صحیح نہیں لگی بالکل تو یہ مون کے بالکل قریب ہے، اس کو کیا کریں آتے ہوئے یہ کس ساتھی کا مائک کھلا ہوا ہے؟ مائک بند کر لیں۔ مجیب الرحمان بھائی مائک بند کر لو بھائی، مجیب بھائی مائک وَإِذَا بند کر لو كُنْتَ بھائی۔ فِيهِمْ، جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کے لیے نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو نماز پڑھائیں گے، آپ ان کے اندر موجود ہوں اور پھر آپ نماز کھڑے کرنا چاہیں، لوگوں کو نماز پڑھانا چاہیں، یعنی امامت میں آپ ہوں، تو آپ نماز سے پہلے لوگوں کو یہ ترتیب بتلا دیجئے گا۔ ایک جماعت ان کی کھڑی ہو آپ کے ساتھ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وہ ساتھ اپنے ہتھیار لے لیں۔ تو جب یہ لوگ نماز پڑھ لیں تو جس جماعت نے نماز پڑھ لی یہ جماعت جو ہے ہٹ جائے گی، اور دوسری جماعت جو پہرا دے رہی تھی وہ آئے، وہ نماز پڑھے، جنہوں نے پڑھ لی ہے وہ پہرا دیں گے۔ ترجمے کے اعتبار سے اب سمجھیے گا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ، پھر قائم کریں، لہم، ان کے لیے، الصلاۃ، نماز کو، نماز کھڑی کریں آپ تو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو چاہیے کہ کھڑی ہو جائے ایک جماعت ان میں سے، معاک، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور یہ بھی ضروری ہے کہ بھئی وہ اپنا اسلحہ، اپنے ہتھیار جو ہے وہ اپنے ساتھ لے لیں۔ جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنا اسلحہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، اب یہ جو جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ سجدہ کر لیں، سجدہ کر لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک سجدہ کر کے بھئی چلو بھی اٹھو اب دوسری جماعت جو ہے نماز پڑھ، نہیں، جب یہ سجدہ، اذا سجدوا، جب یہ سجدہ کر چکیں یعنی نماز پڑھ لیں، نماز مکمل ادا ہو جائے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ،
تو یہ جس جماعت نے نماز پڑھ لی ہے چاہیے کہ یہ لوگ ہو جائیں تمہارے پیچھے. مراد یہ ہے کہ اب یہ پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں. جو جماعت پہرا دے رہی تھی اب وہ آ جائے نماز پڑھنے کے لیے. ولتاتی، اور چاہیے کہ آ جائے طائفۃ اخرى، دوسری جماعت، لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، فلیصلوا معک، پھر وہ بس چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے نماز پڑھیں. ولتاتی طائفۃ، آ جائے وہ جماعت، اخرى، جو دوسری جماعت ہے جو پہرا دے رہی تھی، لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، اب وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، حِذْر کہتے ہیں بچاؤ کے سامان کو، تو اپنے بچاؤ کے لیے وہ لوگ لے لیں، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ وغیرہ اپنے ساتھ لے لیں. اچھا یہ حکم دیا کیوں جا رہا ہے؟ یہ حکم تو سمجھ میں آ گیا، یہ حکم دیا کیوں جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب آگے اللہ رب العزت بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں میں نے آپ حضرات کو بتایا اللہ کا جب حکم آتا ہے اللہ اس کی حکمت اور مصلحت بھی بتلا دیتے ہیں. میرا بندہ تیرے لیے اس حکم میں یہ نفع ہے. بعض سوائے حج کے جتنے بھی احکام اللہ رب العزت نے بندے کو دیے ہیں ان کی جو مصلحت اور حکمتیں ہیں وہ اللہ نے بیان کی ہیں. اچھا جی یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرما رہے ہیں وَدَّ الَّذِينَ، چاہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کاش تم کہیں غافل تو ہو جاؤ اپنے اسلحے سے، اپنے ہتھیار سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ، تو وہ تم پر حملہ کر دیں، مَيْلَةً وَاحِدَةً، یک بارگی کے ساتھ، یعنی ایک بار ٹوٹ پڑے کٹھے کے کٹھے سارے. ظاہر سی بات ہے تم سارے نماز میں مشغول ہو جاؤ گے تو ان کو تو موقع مل جائے گا، تو وہ سارے یکبارگی کے ساتھ بیک وقت تم پر حملہ آور ہو جائیں گے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر. کس بات میں گناہ نہیں ہے بھئی؟ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِن مَطَرٍ، اگر تمہیں تکلیف ہے کسی وجہ سے، من مطرٍ، بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم میں سے کوئی بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اتار لو اپنے اسلحے کو. کیا بات بھئی؟ مراد یہ ہے کہ پیچھے بتلا دیا گیا حکم جو پیچھے دیا جا رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ جب نماز پڑھیں تو اپنا اسلحہ ساتھ لے لیں. تو کہیں مسلمان یہ نہ سمجھ لیں کہ بھئی اب اسلحہ جو ہے وہ ہم نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اسلحہ پہنا ہوا ہو، مسلح آدمی ہو، تو وہ نماز عبادت وہ ایک جو ہے اس کے اندر خلل بن سکتا ہے، یا انسان کا جو خشوع اور خضوع ہوتا ہے اس میں خلل بن سکتا ہے، اس میں کمی آ سکتی ہے. تو تم نہیں چاہتے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کی کوئی بھی چیز مانے ہو. آپ کا خشوع اور خضوع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اسلحہ نہ پہنو، یا کوئی اور وجہ بن جاتی ہے کہ جو وجہ آپ کو اسلحہ نہ پہننے پر مجبور کرتی ہے. تو اس صورت میں ایسا نہ ہو کہ تم اس چیز کو بالکل ہی حرام سمجھ لو کہ بھئی اگر ہم نے اسلحہ اتارا تو ہماری نماز نہیں ہوگی، یا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی. اللہ فرما رہے بارش وغیرہ اگر ہو رہی ہے تو تم چاہتے ہو اسلحہ اتار کے سائڈ پہ رکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں، اسلحہ اتار کے سائڈ پہ رکھو اگر تمہارا دل مطمئن ہے. دوسری بات، اگر بیمار ہو تم اسلحے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو بھی اسلحہ جو ہے وہ اتار کر رکھ دو. لیکن آگے جو حکم دیا جا رہا ہے وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو. مطلب یہ کہ کم سے کم اپنے پاس اتنی چیز رکھو کہ اگر تم نماز کے بعد فوراً کوئی تم پر حملہ آور ہو جائے تم اپنا دفاع کر سکو. تو ایک خنجر ہو گیا یا کوئی بھی چیز، ایک نیزہ جو ہے یہ کم سے کم اپنے پاس رکھو تاکہ اپنا بچاؤ کر سکو. ہاں جو پراپر جنگ لڑنے کے لیے جو اسلحہ درکار ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں پہنا ہوا، کم سے کم آپ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اپنے پاس رکھو. اچھا جی، ان کان بکم اذی من مطر، اگر تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو، تمہارے ساتھ کوئی تکلیف ہے، من مطر یعنی بارش، او کنتم مرضی، یا تم میں سے کوئی بیمار ہے، ان تضعوا اسلحتکم، تم چاہتے ہو کہ تم اتار کے رکھ دو اپنے اسلحے کو، وخذوا حذرکم، لیکن یاد رکھو لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، چھوٹا سا کچھ بھی ہو. ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت نے یہ دنیاوی چند روز کی تکالیف ہے، تو دنیا میں جو اسلام کے لیے اور اپنے دین کی خاطر جو تکالیف، جو پریشانیاں،
یا جو احتیاطی تدبیریں تمہیں اختیار کرنی پڑتی ہیں اور بہت سے احکام جو تم پر گراں گزرتے ہیں وہ بھی تمہیں ماننے پڑتے ہیں، وہ یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے، یہ مشقت ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اس نیکی کا عمل باقی رہ جانے والا ہے، اور اس عمل کا جو بدلہ اللہ رب العزت آخرت میں عطا فرمائیں گے اس سے یقیناً مومنین جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے۔ اور لیکن جو کافر ہیں جن کو ظاہری طور پر اپنا جاہ و رتبہ اور اپنی سلطنت اور حکمرانی نظر آ رہی ہے اور ظاہری عزت نظر آ رہی ہے، مال و دولت کا وافر مقدار میں ہونا اور دنیا میں عہدے کے اعتبار سے عزتوں والا ہونا، مال کے اعتبار سے عزتوں والا ہونا، یہ ظاہری طور پر تمہیں نظر جو آ رہا ہے یہ عارضی ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کسی چیز نے باقی نہیں رہنا۔ یہاں کی عزت ملی تو وہ عزت ختم، یہاں کا مال ملا تو وہ مال بھی ختم ہو جانے والا، جاہ و رتبہ ملا تو وہ بھی ختم ہو جانے والا، لیکن ان احکام کی بدولت جو جاہ و رتبہ، جو مال، جو عزت تم لوگ اللہ کے نزدیک کما لو گے وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور کفار کے لیے ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت نے اعد تیار کیا ہے للکافرین، کافروں کے لیے عذاباً ایسا عذاب مہیناً جو ذلیل کر دینے والا ہے، رسوا کر دینے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، تو جب تم ادا کر لو نماز کو، جب تم نماز جو ہے پڑھ لو تو بھئی اب اللہ کو یاد کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھے لیٹے، ہر حالت میں تم اللہ کو یاد کر سکتے ہو۔ بھئی اب جو ہے نا تمہارے لیے وہ پابندیاں جو بتلائی تھی نماز کی حالت میں وہ پابندی نہیں ہے، اب تم بیٹھے کر، کیونکہ اب تم نماز سے باہر ہو تو جیسے چاہے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو، کیونکہ جس ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو ہر وقت یاد رکھنا ضروری ہے ہر انسان کے لیے، لیکن جس حالت میں تم لوگ مبتلا ہو اس حالت میں تو اور بھی زیادہ ضروری بن جاتا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں، وَقُعُودًا بیٹھنے کی حالت میں، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اور اپنی کروٹوں کی حالت میں۔ تو یہ جب مراد ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ کھڑے ہو تو تب اللہ کو یاد کرو، یا بیٹھنے کی حالت میں کر سکتے ہو، یا کروٹ لے کر ہی یاد کر سکتے ہو، یہ جب چیزیں بیان کی جاتی ہیں مراد ان سے ہر حالت میں ہوتا ہے، مراد یہ ہے بھئی ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، تو بھئی جب تم اطمینان میں آ جاؤ، مطمئن ہو جاؤ کہ اب دشمن کا خوف نہیں ہے، یا جنگ بند ہو چکی ہے، یا جنگ تو نہیں بند ہوئی لیکن تم دارالاسلام میں واپس آ چکے ہو، قیدت معنن تم، جب تم مطمئن ہو جاؤ، فقیم الصلاۃ، تو اب نماز کو قائم کرو، جیسے تم لوگ عام حالت میں نماز کو قائم کرتے ہو، نہ قصر کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ جماعت ایک جماعت پیچھے کھڑی رہے اور دوسری نماز پڑھے، اسلحہ لے لے، بیماری کی حالت میں اسلحہ اتار دے۔ اب یہ جو شرائط بتلائی گئی ہیں یہ امن کی حالت میں نہیں ہے، یہ تو خوف و حراس کی حالت میں یہ احکام بتلا دیے گئے ہیں۔ ان الصلاۃ، کہ بے شک نماز جو ہے، کانت علی المؤمنین، مومنین پر کتابا موقوتا، مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی ساتھیوں کو؟ جی استاد جی۔ چلیں جی، اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम बरकातहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू उस्ताद जी। टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छे को बुलाना है? बुलाना तो बुलाना। उस्ताद जी मैं भी अभी आया हूँ, 1 घंटा वहाँ 1.5 घंटा बैठा था। ये पढ़ाओगे तुम? पूछो। अच्छा जी, चले कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है। अल्लाह अकबर। उस्ताद जी आज मुफ्ती जुनैद साहब की नहीं छुट्टी है उनकी। क्या? उस्ताद उस्ताद जी मुफ्ती जुनैद साहब पढ़ा नहीं उनसे? पढ़ लिया है? अच्छा सॉरी उस्ताद जी अच्छा सॉरी जी सॉरी पढ़ मैं लिया। तो अभी आया हूँ। अच्छा मैं अच्छा अभी अच्छा, हाँ। सॉरी माजर चाहता हूँ। कल के अकीदे में हमने क्या पढ़ा था? अज़ाब कब्र और तनईम कब्र ये दोनों होते हैं और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। अच्छा जी। और ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हमें बताया, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से जो हमें रिवायात मिलती हैं, जो अहादीस मिलती हैं, उनसे भी हमें ये पता चल गया। अकीदा नंबर 81 क्या है? क्योंकि आलम बरज़ख को कि हम कायल हैं कि आलम बरज़ख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है और वहाँ इंसान को उसके अमाल के बक़दर या अज़ाब क़ब्र होगा या अच्छे अमाल होने की वजह से तनईम क़ब्र होगा। यानी क़ब्र में नेमतों का एहसास, जन्नत की नेमतों का एहसास दिलाया जाएगा। बेशुमार हदीस मुबारक फ़ज़ाइल अमाल में भी हमने हदीसें सुनी और भी हमने हदीस मुबारक सुनी कि जिनमें आता है कि मुंतहा नज़र तक वसी कर दी जाती है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जन्नत की खुशबू और हवाएं आती रहती हैं। इसी तरह गुनहगार पर कब्र को तंग कर दिया जाता है, हत्ता तज़दरी अज़लाउहु, उसकी जो पसलियाँ हैं यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं। तो इसी तरह बेशुमार अहादीस है, इतनी अहादीस है कि इनका शुमार करना मुमकिन नहीं है, जो इस बात को बताती हैं कि कब्र में अज़ाब कब्र और तनईम कब्र ये दोनों हक़ हैं। अकीदा नंबर 81 ये है, वल कब्र रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह और हफ़रतुम मिन हफ़रिन नीरान। ये भी हदीस मुबारक का एक टुकड़ा है, ये तिरमिज़ी की हदीस है। क्या है कि कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। ये हदीस मुबारक है। अच्छे अमाल करेंगे तो कब्र बागीचा बन जाएगी। फिर वो जो मैंने हदीस मुबारक भी इससे पहले अर्ज़ की कि फिर जन्नत की नेमत और हवाओं का एहसास इसको होगा, और या फिर जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है कि फिर इंसान क़यामत तक आज़ाब के अंदर मुब्तला रहता है। मरते साथ ही ऐसे ही हदीस मुबारक में आता है, मरते साथ ही इंसान की क़यामत शुरू हो जाती है। उसका मतलब ये है कि क़यामत के अंदर असल जज़ा और सज़ा का जो मामला है वो क़यामत के अंदर होगा, लेकिन उसके कुछ असरात और कुछ एहसासात वो इंसान को आलम बरज़ख के अंदर यानी कब्र के अंदर हो जाते हैं। अगला अकीदा नंबर 82 ये है, वनुमिनु बिल बाअसी व जज़ाइल आमालि यौमल क़ियामा। हम उठाए जाने, दोबारा उठाए जाने पर भी ईमान लाते हैं अहले सुन्नत वल जमात, और आमाल की क़यामत वाले दिन आमाल की जज़ा पर भी ईमान लाते हैं। यानी मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर और क़यामत के दिन आमाल की जज़ा मतलब ये है अच्छा या बुरा बदला, इस पर भी हम ईमान लाते हैं। वल अर्ज़ु वल हिसाब वल क़िराअतुल किताबि वस्सवाबि वल इक़ाबि वस्सिरात वल मीज़ान। अच्छा जी, इसी तरह अर्ज कहते हैं पेशी को, पेश किया जाना, हिसाब इसमें ना अच्छे और बुरे अमाल का लिखा जाना, किताब वो नामा अमाल जिसमें अच्छे बुरे अमाल लिखे जाते हैं,
ٹھیک ہے. اور وقراءۃ الکتاب، اور نامہ اعمال کی قرات یعنی اس کا پڑھا جانا، ثواب اور سزا اور پل صراط اور میزان. میزان کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے. اور میزان، یہ ساری کی ساری چیزیں حق ہے اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. میزان کس کو بولا جاتا ہے؟ میزان جس کے اندر کسی چیز کا وزن کیا جائے. ان یبعث اللہ الموتى من القبور. اصل میں دیکھیں اجزائے انسانی کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کے اجزاء انسانی ہوتے ہیں. یہ بات میں نے کل عرض کی تھی اشارتاً. انسانی اجزاء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی ہوتے ہیں، اصلی ہوتے ہیں، اور ایک فضلیہ ہوتے ہیں یعنی زائدہ ہوتے ہیں. کھانے سے پہلے انسان میں موجود جو اجزاء ہوتے ہیں ابتدائی عمر سے لے کے آخر تک، یہ اجزاء اصلیہ ہوتے ہیں ان کو، اور یہ ابتدائی عمر سے لے کے آخر تک باقی رہتے ہیں. زائد اجزاء وہ ہوتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد غذا سے حاصل ہوتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ جو مردوں کو جمع فرمائیں گے نا قیامت والے دن، دوبارہ اٹھائیں گے، تو ان کو ان کے اجزاء اصلیہ کے ساتھ اٹھائیں گے. تو انسان جو اٹھایا جائے گا وہ اس کے اجزاء اصلیہ کے ذریعے اٹھایا جائے گا، یعنی وہ اجزاء جو اس کے انسان کے پیدائش سے لے کر آخر عمر تک باقی ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو اٹھائیں گے. بعث یعنی دوبارہ جو جمع فرمانا ہے. اب پھر اس میں بڑے اعتراضات، بڑے جوابات ہیں، وہ شرح عقائد کے اندر موجود ہے. وجزاء الاعمال، وہ پھر آپ بتاتے ہیں وہ حدیث مبارکہ بھی سنی. عائس بن وائل یا ابی بن خلف، ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں آتا ہے. یہ کافر تھا، اپنے ہاتھ میں بوسیدہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں نا وہ لے کر آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ یہ کیا ہو چکی ہیں؟ بوسیدہ ہو چکی ہیں بالکل. رمیم بوسیدہ کو کہتے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی قل یحییھا الذی، اے نبی آپ اسے کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. خلقت کے بعد دوبارہ خلقت آسان ہے، کسی چیز کا نقشہ اور وجود موجود نہ ہو، پہلی مرتبہ اس کو ایجاد کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. ایجاد ہونے کے بعد دوبارہ اس کو بنانا مشکل نہیں ہوتا. تو جو اللہ تعالیٰ بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی یعنی صورت کے پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، تو دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ اٹھانا اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں. اسی طرح فرمایا وجزاء الاعمال، اعمال قیامت والے دن جزائے اعمال، قیامت کے روز اعمال کی جزا پر ہم بھی، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. اگلی بات ہے عرض، پیشی، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. حساب کتاب پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. کسی کا حساب اور کتاب دونوں ہوگا، کسی کی صرف پیشی ہوگی، حساب کتاب نہیں. حدیث مبارکہ آپ نے سنی ام المومنین کی کہ جو عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے روز جس سے حساب لیا جائے گا وہ عذاب سے نہیں بچ سکے. اللہ کے نبی نے فرمایا. اچھا جی، قراءۃ الکتاب، نامہ اعمال کے پڑھے جانے پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، یعنی جس میں بندوں کی نیکیاں اور گناہ لکھے ہوئے ہوں گے وہ
नेक लोगों को, कामयाब लोगों को दाहिने हाथ में और कुफार को, काफिरों को पीछे से, पीठ के पीछे से दे दिया जाएगा, जिसको वो पढ़ेंगे। वनुखरिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम हसीबा। खुद ही मुहासबा कर लो आप। सवाब और इक़ाब पर भी हम ईमान लाते हैं। आमाल का बदला चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसको सवाब बोला जाता है, लेकिन आम तौर पर सवाब अच्छे अमल का जो बदला है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लुग़वी माना यही है कि आमाल का बदला चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। सिरात, पुल सिरात पर भी हम ईमान लाते हैं। पुल सिरात क्या है? पुल सिरात जहन्नुम की पुष्ट पर, जहन्नुम के ऊपर एक पुल होगा जिसके ऊपर से सबको गुजरना होगा। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर एक को यहाँ से गुजरना पड़ेगा। और फिर इसकी कैफियत वो आप हज़रात ने हदीस मुबारक में सुनी, अन्नल जसद अदक्कु मिनश शा'r, बाल से ज़्यादा बारीक, व अहद्दु मिनस सैफ, और तलवार से ज़्यादा तेज। ये मुस्लिम की रिवायत है। तो इसी तरह और जिनके अमाल अच्छे होंगे वो तो बड़ी आसानी के साथ गुजर जाएंगे, जिनके अमाल बुरे होंगे वो लोग कटकर जहन्नुम में नीचे गिर जाएंगे। फिर अमाल जो अच्छे हैं, जिसके ज़्यादा अच्छे होंगे वो उतनी ही तेजी के साथ गुजरेगा। बाज जो ईमान वाले हैं वो उस पर पलक झपकने की तरह से गुजर जाएंगे इतनी सी देर में। बाज उचकने वाली जो बिजली होती है, आसमानी बिजली, उसकी तरह, बाज तेज हवा की तरह, बाज तेज रफ्तार घोड़े की तरह, बाज परिंदों की तरह। तो दर्जात के एतबार से, आमाल के एतबार से। आखिरी बात फरमाई, और मीज़ान ये भी हक़ है, इस पर भी हम ईमान लाते हैं। यूज़नु फीही, मीज़ान किसको कहा जाता है? वो मीज़ान जिसमें मुमिनीन के अच्छे आमाल, अच्छे और बुरे आमाल का वज़न किया जाएगा, नेकी और बुराई का वज़न किया जाए। तो जुमहूर का मसलक यही है, अहले सुन्नत वल जमात का यही है कि मीज़ान एक ही है। तो वनज़अल मवाज़ीन अल क़िस्ता, मवाज़ीन कुरान पाक में तो जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब मीज़ान ज़्यादा है। लेकिन अक्सर उलमा, जुमहूर जिसको कहते हैं, कि एक ही है। लेकिन मवाज़ीन इसलिए बोला गया कि उसमें अच्छे अमाल भी तुलेंगे, बुरे अमाल भी तुलेंगे, हर किस्म के अमाल तुलेंगे। ये सब लोगों के क़यामत तक सब लोगों के अमाल तुलेंगे, इसलिए उसको जमा का सीगा इस्तेमाल कर दिया। अब अमाल कैसे तोले जाएंगे भाई? जैसे मैंने कल अर्ज़ किया कि जैसे हम बुखार मालूम करने के लिए एक आला है, उससे बुखार का पता चल जाता है, मौसम का पता चल जाता है, गाड़ी की रफ्तार का पता चल जाता है। इसी तरह जलजला आए तो उसका भी पता चल जाता है कि कितना गहरा था, कितना वो था। हर चीज़ को मापा और तोला जा सकता है, तो आमाल भी तोले जा सकते हैं। अल्लाह ताला इसमें कादिर है। अगला अकीदा भी हम पढ़ लेते हैं, पढ़ लें अगला अकीदा। जी उस्ताद जी। चले इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे, फिर लंबा है थोड़ा सा, टाइम ज़्यादा लगेगा। जी उस्ताद जी, मुनासिब है, ठीक। हाँ, ये आपका आपका सवाल है, इंशाल्लाह कल पढ़ कोई मसला नहीं उस्ताद जी, जैसी आपकी तबीयत ऐसी चलेंगे उस्ताद जी। बस जैसे आप चाहेंगे उस्ताद जी, ऐसी चलेंगे, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। थोड़े से अकीदे रह गए, आज गालिबन 84-85 तक पहुँच गए हम, तो 105 अकीदे हैं बस। अच्छा जी, हरूफ आमिला की बात चल रही थी, वो हरूफ जो अपने से बाद वाले कलमे में अमल करते हैं। तो वो हरूफ आमिला जो इसम में अमल करते हैं वो 7 थे। अब आगे यहाँ फसल नंबर 19 से ये बताया था कि वो हरूफ आमिला जो अपने से बाद वाले कलमे में अमल करते लेकिन फेल में अमल करते हैं, वो 2 हैं।
ناسبہ اور جازمہ. ناسبہ نصب دیتے ہیں, جازمہ جزم دیتے ہیں. ناسبہ 4 ہیں, ان لن کئی اذن, اور جازمہ 5 ہے. ناسبہ کی ہم نے چاروں مثالیں بھی پڑھ لی. آگے فائدہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو حروف ناسبہ میں ان ہے نا, 6 جگہ ایسی ہیں, 6 حروف ایسے ہیں جن کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے, اور چھپ کر دیکھیں جو یہ لفظوں میں آئے تب بھی یہ وہی عمل کرتا ہے, چھپ کر آئے تب بھی یہ وہی عمل کرے گا کہ اپنے بعد جو مضارع ہے اس کو کیا دے دے گا, نصب دے دے گا. جیسے حتیٰ کے بعد چھپا ہوا ہوتا ہے, جیسے مررت حتیٰ ادخل البلد, ادخلو پڑھنا تھا لیکن حتیٰ کے بعد چونکہ ان چھپا ہوا تھا اس نے ادخلو فعل مضارع کو نصب دے دیا پیش کے بجائے. اسی طرح لام جہد کے بعد بھی چھپا ہوا ہوتا ہے, جیسے ما کان اللہ لیعذبہم, یعذبو تھا تو لی ہے نا, جو لی یہ لام جہد ہے, اس کے بعد ان تھا اس نے یعذبو کو یعذبہ کر دیا. اب یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ لام جہد کس کو کہتے ہیں. دیکھیں لام جہد اس کو بولا جاتا ہے, کانا نافیہ جو ہوتا ہے نا, کانا دیکھو شروع میں ہے نا, کانا ما کانا, کانا جو نافیہ ہوتا ہے نا, نفی والا, تو نفی والا ہے کیونکہ اس کے شروع میں ما لگا ہوا ہے. کانا نافیہ کی جو خبر ہے اس پر جو لام داخل ہوتا ہے اس کو لام جہد بولا جاتا ہے. تو یہاں دیکھیں کانا کے بعد جو لفظ اللہ ہے وہ کانا کا اسم ہے, جو عذبہ یہ اس کی خبر ہے. تو اس کی خبر پر, کانا نافیہ کی خبر پر جو لام داخل ہوتا ہے اس کو لام جہد بولا جاتا ہے. تیسری جگہ جہاں ان چھپا ہوا ہوتا ہے وہ او ہے. او کا ویسے معنی ہوتا ہے یا, یعنی جا انی زید او عمر, آئے میرے پاس زید یا عمر, ٹھیک ہے. لیکن یہاں جو او مراد ہے نا جس کے بعد ان چھپا ہوا ہوگا وہ او مراد ہے جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو. الا ان یا الا ان کے, الا ان کا معنی ہوتا ہے یہاں تک کے, اور الا ان کا معنی ہوتا ہے مگر یہ کہ. جیسے لألزمنک او تعطینی حقی, میں تجھ سے چمٹا رہوں گا, تیری جان نہیں چھوڑوں گا, تیرے پاس رہوں گا, تجھے لازم پکڑے رکھوں گا. الا ان کا معنی دے رہا ہے یہاں تک کہ تو میرا حق ادا کر دے. تو او نے یہاں الا ان تعطینی حقی کا معنی دے دیا. ٹھیک ہو گیا. چلے یہ 3 کافی. ساتھی شروع کی کلاس میں زیادہ تھے؟ جی استاد جی, استاد جی 15 تھے استاد جی. جی نوید بھائی بتائیں گے چلیں استاد جی. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ ذات کا بیٹھا قبول فرمائے. جزاکم اللہ. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی,